آئیے اس ویڈیو کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ فونیمک آگاہی کیا ہے اور اس میں کس قسم کی مہارتیں شامل ہیں اور ان مہارتوں کو کس طرح فروغ دیا جا سکتا ہے۔ فونیمک آگاہی الفاظ میں انفرادی آوازوں کو پہچاننے اور ان میں رد و بدل کرنے کی صلاحیت ہے، یعنی بچے آوازوں سے کھیل سکتے ہوں۔ مثلا کا، آ، نا، وہ ان الفاظ کو مختلف الفاظ سے تفریق کر سکتا ہے، مثلا کان اور خان۔ فونیم الفاظ کی سب سے چھوٹی اکائی ہے جو زبان میں بولنے جانے والی آوازوں کو ظاہر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک لفظ سیب بولتے ہیں جس میں 3 فونیم ہیں، س، ا، ب، سیب، س، ا، ب، سیب۔ فونیمک آگاہی کا مطلب یہ ہے کہ بچے ان تینوں فونیمز کی پہچان کر سکتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ فونیمز کس ترتیب میں بولے جاتے ہیں۔ آوازوں کی شناخت۔ ایک استاد بچے سے ایک لفظ میں ابتدائی آواز کی شناخت کے لیے کہہ سکتا ہے۔ زیادہ تر اس کی سرگرمیوں میں بچوں سے الفاظ کی پہلی یا آخری آواز کو شناخت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر استاد کہتا ہے کہ لفظ نام میں آپ کو پہلی آواز کون سی سنائی دیتی ہے؟ بچے جو جانتے ہوں گے وہ جواب دے سکتے ہیں نہ۔ مثال کے طور پر استاد کہہ سکتا ہے کہ لفظ دام میں آپ کو آخری آواز کون سی سنائی دیتی ہے؟ جو بچے جانتے ہیں یا جو بچے فونیمک اویئرنیس کو سمجھتے ہیں وہ م کی آواز جواب میں کہیں گے۔ فونیم آئسولیشن۔ فونیم آئسولیشن ایک ایسی صلاحیت ہے جس میں فونیمز کو الگ الگ پہچانا جاتا ہے، یعنی اس میں کسی بھی لفظ کے فونیمز کو الگ الگ کیا جاتا ہے، یعنی ہر چھوٹی آواز کو، ہر فونیم کو الگ الگ کر کے بولا جاتا ہے۔ اس سے طلبہ کو یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ الفاظ انفرادی آوازوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ لفظ کتاب کو درجہ ذیل فونیم میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی کتاب کھ تھ آ و، کتاب کھ ت آ و، کتاب۔ اسی طرح سے لفظ تیل کو درجہ ذیل فونیم میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی تیل تے اے لے، تیل تے اے لے، تیل۔ رائمنگ گیمز۔ رائمنگ گیمز فونیمک آگاہی کو فروغ دینے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ طلبہ تصویری کارڈ سے میچ کر سکتے ہیں جن میں سے ایک ہی اختتامی آواز ہوتی ہے۔ آئیے کچھ گیمز کو دیکھتے ہیں۔ رائمنگ ٹائمز۔ اس گیم میں طالب علم باری باری ایک لفظ بولتے ہیں اور پھر دوسرے طلبہ کو ایک ایسا لفظ پیش کرنا پڑتا ہے جو اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک طالب علم پانی کہتا ہے تو دوسرے طالب علم نانی ثانی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک کھیل ایک پوری کلاس کے طور پر یا چھوٹے گروپس میں کھیلا جا سکتا ہے۔ رائم ریلے۔ اس کھیل میں طلبہ کو 2 ٹیموں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور کمرے کے مخالف سروں پر قطار میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ استاد ایک لفظ پکارتا ہے اور ہر لائن میں پہلے طالب علم کو کمرے کے وسط میں بھاگنا پڑتا ہے اور ایک ایسے لفظ کے ساتھ واپس آنا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ ریمنگ لفظ کے ساتھ آنے والا پہلا طالب علم اپنی ٹیم کے لیے 1 پوائنٹ اسکور کرتا ہے۔ یہ کھیل ایک پوری کلاس کے طور پر یا چھوٹے گروپس میں کھیلا جا سکتا ہے۔ رائمنگ بنگو۔ یہ گیم روایتی بنگو سے ملتا جلتا ہے، لیکن نمبروں کو پکارنے کے بجائے استاد الفاظ پکارتا ہے اور طالب علم اپنے بنگو کارڈ پر متعلقہ ریمنگ لفظ کو نشاندہ کر دیتے ہیں، یعنی مارک کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر استاد روٹی پکارتا ہے تو طلبہ اپنے کارڈ پر موٹی، بوٹی، سوٹی یا گوٹی پر نشان لگا سکتے ہیں۔ یہ کھیل ایک پوری کلاس کے طور پر یا چھوٹے گروپوں میں کھیلا جا سکتا ہے۔ ساؤنڈ بلینڈنگ۔ ساؤنڈ بلینڈنگ کی مشقوں میں ایک لفظ بنانے کے لیے انفرادی آوازوں کو یکجا کرنا شامل ہے۔ اس سے طلبہ کو یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ الفاظ کی تشکیل کے لیے انفرادی آوازوں کو کس طرح ملایا جاتا ہے یا جوڑا جاتا ہے، جیسے را آ را تھے رات، سا او سو، سا او سو، نا آ نا سو نا۔ اسی طرح سے ٹو پی ٹوپی، بو ٹی بوٹی۔ کچھ آوازوں کو ایڈ کرنا یا سبٹریکٹ کرنا، یعنی آوازوں کا متبادل۔ اس قسم کی سرگرمیوں میں ایک نیا لفظ بنانے کے لیے ایک لفظ میں ایک آواز کو تبدیل کرنا شامل ہے، یعنی
پہلی یا آخری آواز کو چینج کر دینا۔ اس سے طالب علموں کو آوازوں میں فرق پہچاننے میں مدد ملتی ہے اور وہ کسی لفظ کے معنی کو کس طرح سے تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی آوازوں کا فرق کس طرح سے کسی لفظ کی میننگ کو چینج کر دیتا ہے۔ جیسے پانی، نانی، اب اس میں پا جو ہے وہ نا کے ساتھ چینج ہو کے نانی بن گیا، اسی طرح سے نا را کے ساتھ چینج ہو کے رانی ہو گیا۔ اس طرح سے ہم آگے بڑھیں تو رونا میں را کی جگہ سا آیا تو سونا ہو گیا، اسی طرح سے سا کی جگہ ب آیا تو بونا ہو گیا۔ اسی طرح سے رات، راج، یعنی تھ کی جگہ پہ ج آیا تو رات راج ہو گیا، اسی طرح سے ج کی جگہ پہ گ آیا تو راج راگ میں تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح سے نام میں ماں جو ہے چا سے چینج ہو کے ناچ ہو گیا، اور چ جو ہے وہ پا سے چینج ہو کے ناپ ہو گیا۔ اسی طرح سے رات میں ب کی ساؤنڈ جڑنے سے رات جو ہے وہ بارات میں تبدیل ہو گئی، اور اسی طرح سے نوکر میں اے کی ساؤنڈ یعنی ای کی ساؤنڈ جوڑنے سے نوکری بن گئی۔ ابتدائی گریڈ میں پڑھنے کی مہارت میں کامیابی کے لیے فونیمک آگاہی کی مہارت کو فروغ دینا انتہائی اہم ہے۔ عملی حکمت عملیوں کا استعمال اور واضح اور منظم ہدایت فراہم کرنے سے طلبہ کو ان مہارتوں کو فروغ دینے میں مدد مل سکتی ہے، جس سے پڑھنے کی روانی اور تفہیم میں بہتری آتی ہے۔